بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دو چیزیں سالکین کے لیے ساری کیفیات سے بڑھ کر ہیں جن کی میں دو باتوں کی طرف خاص طور پر تلقین فرم کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ تک پہنچنے والے، جس کے دل میں طلب ہو کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کی محبت کا راستہ طے کر لوں، اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ رضائے حق، اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر کرے رضائے حق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ایک بڑا ذریعہ وہ ادائے حقوق واجبہ ہیں ادائے حقوق واجبہ، جو حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق عبادت میں کوتاہی نہ ہو، بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، ملازمین کے، ان کو پوری طریقے سے ادا کرے، تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو پہلی چیز جو مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ وہ ادائے حقوق واجبہ، یعنی حقوق اللہ کے حقوق عبادات میں کوتاہی نہ کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ کی نافرمانی، گناہوں سے بچیں، اور جن لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہیں، والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، ملازمین، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں، تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز، یہ تو پہلی چیز ہے، دوسری چیز معاملات اور تعلقات میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہی شرافت نفس ہے اور صحیح احساس انسانیت کی علامت ہے، اور غایت سلوک ہے اللہ تک پہنچنے کی، یعنی آخری سرحد جو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو مقام اور مرتبہ اعلیٰ درجے کا حاصل جو ہوگا، وہ ان دو چیزوں سے حاصل ہو جائے گا، جس میں سے دوسری چیز پر زور دے رہے ہیں کہ معاملات اور تعلقات، لوگوں سے برتاؤ، اس میں اس بات کی فکر ہو کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس طرح کی زندگی بسر کرے کہ ہمارے بولوں سے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہی شرافت نفس ہے، یعنی ایک اچھے انسان، ایک شریف انسان کی پہچان ہے، اور یہی احساس انسانیت کی علامت ہے، یعنی اس کے اندر انسانیت ہے، یہ کسی کو تکلیف دینے کو غلط سمجھتا ہے، احساس انسانیت اس کے اندر زندہ ہے۔ کسی کو تکلیف دینا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا، یہ تو جانوروں کی علامت ہے کہ جانور سے تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو، جانور سوچتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے۔ سانپ ہے، وہ کسی کو اگر اللہ بچائے ڈنگ مارے، ڈسے، بچھو ہے ڈنگ مارے، تو وہ بعد میں کوئی توبہ اور استغفار اور معافی نہیں مانگتے، کیونکہ ان کے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے۔ یہ احساس تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اگر یہ انسان میں، اگر کسی میں یہ احساس ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی، تو اس کے اندر احساس انسانیت زندہ ہے، اور یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ تو دو چیزیں حضرت نے فرمائیں اللہ تک پہنچنے کی، یعنی جس کو اس بات کی فکر ہو کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، حضرت فرما رہے ہیں دو چیزیں ہیں، رضائے حق اور معاملات اور برتاؤ۔ رضائے حق میں بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، عبادت میں بھی کوتاہی نہ کریں، اور اللہ نے جن بندوں کے حقوق ہمارے ذمے کیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اور دوسری چیز معاملات اور تعلقات میں، برتاؤ میں اس طرح رہے کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں نہ کسی بندے کا حق مرتا ہو،
نہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہو. بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ میں بیوی بچوں کو بس خوش رکھوں تو وہ اچھا کام ہے، لیکن وہ اس میں اللہ کے حقوق بھول جاتے ہیں، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز روزے زکوٰۃ حج میں. اور بعض لوگوں پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے، صدقے، زکوٰۃ، حج، عمرے سب کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ملازمین کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو کامل یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرے، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرے، اور بندوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں اس طرح رہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آگے حضرت نے فرمایا غلطی کا اقرار یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. بہت اہم حضرت کا ملفوظ ہے، بہت ہی اہم، دونوں ملفوظ بہت اہم ہیں. یہ دوسرا ملفوظ ہے کہ غلطی کا اقرار یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. فرمائے یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ ایک بات غلط کہہ دی، پھر غلطی پر متنبہ ہوا کہ واقعی میں نے غلط کہا تھا، اس کا صاف اقرار کیا کہ میں نے غلط کہا تھا، صحیح یہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. حضرت ہمارے یہ ھدی للمتقین کا مفہوم ہے. کوئی غلط کام کیا، غلط بات کی، بعد میں احساس ہو گیا تو میں نے غلط کہا تھا، اس احساس پر اپنی غلطی کا اظہار کرنا کہ بھائی میں نے غلط کہا تھا، صحیح ہے، میں غلطی پر ہوں، یہ بہت بڑی خوبی ہے. حضرت فرما رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں نا ھدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کہہ رہے ہیں یہ مفہوم ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کہا کرتے ہو کہ یہ کورس بی اے کا ہے، بی اے کا کورس ہے، بی اے ایم اے وغیرہ کے جو کورس ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بی اے کا کورس ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے بی اے ہو جاتا ہے. حضرت ہمارے ایسے ہی یہ کورس تقوی کا ہے، یعنی اس کی ہدایت اختیار کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے. اپنی غلطیوں پر اقرار کر لینا یہ تقوی کا کورس ہے. کتنی بڑی بات ہے. اپنی غلطی پر ندامت، جھکاؤ، شرمندگی، احساس مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. حضرت فرما رہے ہیں یہ تقوی کا کورس ہے. یہ آدمی ھدی للمتقین والے راستے پر چل پڑا. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم غلطی کو جانتے ہوئے اقرار اور اعتراف نہیں کرتے. میں کیوں چھوٹا بنوں، میں کیوں غلطی مانوں، میں تو نہیں مانوں گا. مقابلہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نادانی پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں، ضد بڑھتی ہے، تکبر، عجوب، میں کیوں چھوٹا بنوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں. جبکہ حضرت فرما رہے ہیں غلطی کا اقرار کر لینا یہ ھدی للمتقین کا مفہوم ہے، یعنی تقوی والے راستے پر چل پڑا، تقوی کا کورس شروع ہو گیا. یہ کامیاب انسان ہے جس کے اندر یہ خوبی ہو، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا. بندوں سے غلطی ہو جائے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو جائے معافی مانگیں. بس یہ خوبی جس کے اندر آ گئی وہ پیچھے نہیں رہے گا، وہ ترقی کرتا رہے گا. اس کی ترقی نہیں رکے گی. یہ ترقی رکتی ہے، کامیابیاں رکتی ہیں جب انسان بندوں کو ستاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بندوں کو ستایا، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، ترقی نہیں رکے گی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، معافی مانگ لی، ترقی نہیں رکے گی. ترقی اور کامیابی کب رکتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، غلطی کا اس کے اندر احساس نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں آتی. یہ انسان کامیابی سے رکا رہتا ہے. تو یہ بھی حضرت کا بڑا اہم ملفوظ ہے. اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں قیمتی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے دے. بڑی قیمتی بات ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر لینا. تو آج کے حضرت کے اس مجلس میں ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان کیسے ہوگا؟ پہلی چیز ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر ہو، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہو، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، ملازمین، ان کے ادا کرنے کی فکر ہو. معاملات برتاؤ میں اس طرح رہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ شرافت نفس ہے، یہ صحیح احساس انسانیت ہے کہ کسی کو تکلیف میں نہ دیکھیں، نہ خود تکلیف پہنچائیں. اور تیسری چیز ہم نے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ
کہ غلطی کا اقرار ہو احساس ہو جانا اور پھر غلطی کا اقرار کر لینا، پھر معافی مانگ لینا. کہا یہ تقوی کا کورس ہے، یہ آدمی تقوی والے راستے پر چل گیا ہے، تقوی کا کورس کر رہا ہے، متقی بنے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علیہ برحمتک. آج ذکر نہیں ہوگا.